وزیر اعظم کا سیلاب کے بعد زراعت کی بحالی کے لیے بڑا پیکج، کسانوں کے لیے 1800 ارب روپے کے سبسڈائز قرضوں کا اعلان، بے زمین ہاریوں کو بلا سود 5 ارب روپے کے قرضے دیے جائیں گے، کھاد پر بھی 58 ارب روپے کی سبسڈی، بیج کے لیے وفاق اور صوبے 13 ارب 20 کروڑ روپے ادا کریں گے۔ نیوز کانفرنس کے دوران شہباز شریف نے بے روزگار نوجوانوں کو بھی 50 ارب روپے کے قرضوں کی نوید سنا دی۔ NRO لینے والے وزیر اعظم بن گئے، جرائم پیشہ آدمی کو وزیر داخلہ بنا دیا گیا، چیئرمین PTI نے قوم پر چوروں کو مسلط کرنے کا الزام دوہرا دیا۔ لانگ مارچ سے خطاب کے دوران طنز کیا کہ نواز شریف کو 3 سال سے وہ دوا نہیں مل رہی جو وہ لینے گئے تھے، ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کر دیا کہ وہ واپسی کے لیے تیار بیٹھے ہیں، انتظار صرف سازگار ماحول کا ہے۔ اسلام آباد میں حکومت کی لانگ مارچ کے استقبال کی تیاریاں، آدھا شہر ریڈ زون میں تبدیل، 0 پوائنٹ تک کا علاقہ مظاہرین کے لیے ممنوع قرار، سیکیورٹی کے لیے پولیس، رینجرز اور فوج تعینات ہوگی۔ رانا ثناء اللہ سن لیں، ریڈ زون کو جتنا بڑا کریں گے اتنے ہی لوگ باہر نکلیں گے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے حکومتی اقدامات کو عمران خان کے لیے ہی فائدہ مند قرار دے دیا، چٹان کی طرح چیئرمین PTI کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ خان کے خلاف توہین عدالت کا کیس 2 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر، چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ سماعت کرے گا۔ پیپلز پارٹی نے ECC کی منظور کردہ گندم کی امدادی قیمت مسترد کر دی، جیالے رہنما نوید قمر کا قیمت مقرر کرنے سے پہلے کابینہ میں بحث کرانے کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جامع حق صحافی صدف نعیم کی بیٹی، بیٹے اور چچا سے ملاقات، افسوسناک حادثے پر تعزیت کا اظہار، بیٹی نمرہ نعیم کو 50 لاکھ روپے مالی امداد کا چیک دیا، سرکاری ملازمت دینے کا بھی اعلان۔ وفاقی حکومت نے ارشد شریف قتل کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنا دیا، 3 رکنی کمیشن کے سربراہ سابق جج لاہور ہائی کورٹ جسٹس عبدالشکور پراچا ہوں گے، حقائق پر مبنی رپورٹ 30 دن میں پیش کی جائے گی۔